मौसम की तो आपको बताएं, बदलते मौसम ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी है। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और आज शहर का ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद मौसम की सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा मौसम बारे। लाहौर में मौसम की सूरत हाल इसी तरह से हमने देखा था कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले यानी 2 से 3 रोज़ पहले शहर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी पीक पर पहुंच चुका था, लेकिन मौसम के अंदर एक बड़ा मुस्बत रुझान सामने आया है और मौसम के साथ साथ जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो उसमें भी कदरे बेहतरी रिकॉर्ड की गई। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वो शहर लाहौर का वो जो औसत है 207 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मुज़र से ज़रूर है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंडेक्स था उससे कदरे बेहतर शुमार किया जा रहा है। अगर बात करते चले मौसम की तो मौसम कदरे खुशगवार है, क्योंकि हमने देखा कि रोज़ बरोज़ जो मौसम है सर्दियों की तरफ गामज़न है और आज जो है दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो 21 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो रात के औकात में 20 सबके ज़्यादा दोपहर के औकात में 32 डिग्री तक पीक करने का इम्कान जाहिर किया गया है। और मौसम में काफ़ी जो है खुशगवार एहसास भी इस समय हमारे सामने है, क्योंकि हमने देखा था कि जो स्मॉग की सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर है, लेकिन अभी महकमा मौसमियात की तरफ से यही कहा गया है कि 200 प्लस जो एयर क्वालिटी से भी बहुत मुज़र सेहत है, तो कोशिश करें कि अभी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पैरा हो। घर से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ वाटर इनटेक जो उसको लाजमी जो है वो यकीनी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक रखें, ताकि जो सांस की बीमारियों का खतरा लायक होता है उससे शहरी महफूज रह सके। इसके साथ साथ जो है बाकी प्रिकॉशनरी मेजर जिसमें खुराक आ जाती है, लिबास आ जाती है, पहनावे आ जाते हैं, इनका भी खास ख्याल रहे ताकि किसी किस्म के मौसम के नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उससे शहरी महफूज रह सके। बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। अब बात करें स्मोक की तो आपको बताएं वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मोक में कमी के लिए इकदाम किए हैं। पहली बार तकरीबन 700 भट्टों को नोटिस के बाद गिरा दिया गया। ट्रांसपोर्ट सनती शोबों में आलूदगी कम करने के लिए इकदाम भी उठाए गए हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका कहना था किसी सिफारिश को नहीं माना, 700 इंडस्ट्री यूनिट्स को सील किया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का, जो स्मॉग का मसला है वो सबको इस वक्त मालूम भी है, नज़र भी आने लग गया है। और हर साल लाहौर का जो मसला स्मॉग का है, लाहौर डिवीज़न का, वो हम सब के सामने है। तो आते ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान, जिसके ऊपर पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने स्मॉग के आने से पहले स्मॉग की मिटिगेशन के ऊपर काम किया कि जो सेक्टर्स हैं उनको एक टेबल पे बिठाया, उन सेक्टर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बिठाकर उनके टारगेट्स दिए, उनके टाइमलाइंस दिए, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है उसको वज़ा किया और हर डिपार्टमेंट को, हर सेक्टर को उसकी टाइमलाइन दी, जो मैं आपको 2-3 दफ़ा प्रेस टॉक में बता भी चुकी हूँ, कि जिसमें ज़राअत का शोबा है, ट्रांसपोर्ट का शोबा है, एनर्जी सेक्टर है, लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, C&W जो कंस्ट्रक्शन है, उस तमाम सेक्टर्स को उनकी टाइमलाइंस के मुताबिक काम दिया। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें भट्टे और इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं और जो चिमनियाँ हैं जहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, उसके मुताबिक उन सबको टाइमलाइंस दी। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह के अंदर गवर्नमेंट ने जितना पॉसिबल हो वो एक्शन करके जो रेगुलेशन का और जो लेजिस्लेशन का और जो इन्फोर्समेंट का मरहला था, जो हैंड होल्डिंग का मरहला था, उसको पे काम किया। और एक इन्फोर्समेंट के ज़रिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ज़रिए एक बहुत ही मैं कहूँगी कि तारीख़ी एक सिलसिला शुरू किया। सूबाई दारुल-हुकूमत की फ़ज़ाई आलूदगी से जान न छूट सकती। 194 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर की फ़ज़ाएँ बदस्तूर ज़हर आलूद हैं। अच्छी रफ्तार से चलने की हवा के बावजूद औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स काबिल इत्मीनान हद तक ना आ सका। निज़ाम तनफ़्फ़ुस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए सुहेल गसर की। वो भी क्या दिन थे जब हर कोई सर्दियों की आमद का इंतजार किया करता था, इसलिए कि सर्दियों की आमद से पहले गुलाबी सा मौसम हर किसी के लिए अपने अंदर कशिश रखता था। 2015 के बाद से ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है कि अब सर्दियों की आमद दिल दहलाने लगती है कि ये स्मोक की आमद का भी ऐलान होता है। इन दिनों भी यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गुज़श्ता अय्याम के दौरान तो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह से तजावज कर गया था। अब अगरचे हवा चलने के बायस सूरत हाल किसी कदर
قدر بہتر تو ہوئی ہے، لیکن 194 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ سب سے زیادہ 238 AQI DHA فیز 8 میں ریکارڈ کیا گیا۔ بٹا چوک پر 217 اور بیدیاں روڈ پر AQI 204 ریکارڈ کیا گیا۔ آلودگی کی وجہ سے نظام تنفس اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے صحت کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ شہر پر چھائی فضائی آلودگی برقرار ہے۔ ہوا زہریلی ہونے سے ہر دوسرا شہری انفلوئنزا میں مبتلا ہے۔ اسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس لینے میں دشواری کے مریض بڑھ رہے ہیں۔ بچوں اور بزرگ شہریوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹے میں سرکاری اسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ سینکڑوں مریض رپورٹ ہوئے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ بائے دارالحکومت کی زہریلی فضا بچوں اور بزرگ شہریوں کے لیے خطرناک ہونے لگی۔ فضائی آلودگی کے باعث انفلوئنزا پھیلنے لگا۔ ہسپتالوں میں ویکسین بھی نایاب ہو گئی۔ خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری۔ بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ شہری آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ 24 گھنٹے میں سرکاری ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ سینکڑوں مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ میو ہسپتال میں 1460 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح ہسپتال میں 930، گنگا رام میں 800 سے زائد، سروسز اور جنرل ہسپتال میں بھی سینکڑوں مریض رپورٹ ہوئے۔ پروفیسر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں اور دمہ کے مریض خاص احتیاط کریں۔ شہری ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوہ استعمال کریں۔ محمد بلال، لاہور نیوز۔ اب آپ کو بتائیں، برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر۔ مرغی گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 569 روپے ہوگی۔ زندہ برائلر قیمت میں بھی 5 روپے فی کلو تک کمی آ گئی۔ فارمی انڈے 2 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 313 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا تفصیلات بارے۔ بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقصہ میں جاری کیے گئے، اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی اور انڈوں کی قیمتوں میں بدستور جو ہے وہ اضافہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر انڈے مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ مزید 2 روپے آج مہنگے کر کے 313 روپے فی کلو سرکاری ریلز میں قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9270 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ برائلر کی قیمت میں 8 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ 577 سے سستا کر کے برائلر گوشت 569 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 5 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 365 اور ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے وہ 379 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت 393 روپے فی کلو جو ہے مقرر ہے، اور اس حوالے سے شہری جو ہے ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ فارمی انڈوں کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ انتظامیہ فارمی انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ اب آپ کو بتائیں، پنجاب اسمبلی کا گرما گرم اجلاس 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن ارکان پولیس کی کارروائیوں کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ تفصیلات حمزہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر ملک احمد خان کی زیر افتتاح گرما گرم اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے کہا کہ ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت نے ارکان اسمبلی کو اغوا کیا۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے صوبائی وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ تحریک انصاف پورے پروسیس کا حصہ رہی، مگر منافقانہ طرز عمل کے باعث ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پارلیمانی کمیٹی ایک بنی تھی اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے سینئر، ان کے لائرز، ان کے جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں وہ اس کے ممبرز تھے یہ لوگ، اور یہ اس میں آتے رہے اور انہوں نے ہر چیز سے ایگری کیا، مگر جب ووٹنگ کا ٹائم تھا تو اس وقت یہ لوگ جو تھے یہ ووٹنگ کے ٹائم پہ ان لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ جس طرح انہوں نے اس امینڈمنٹ کو کر کے اور پورا ایک اپنا چہرہ دکھایا کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں، کس طرح ارکان کو توڑا گیا، کس طرح ان پہ ظلم کیا گیا، کس طرح ان ارکان کو توڑ کے مجبور کیا گیا اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ دینے کو۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں اپوزیشن رکن اسمبلی ندیم صادق ڈوگر کے طنزیہ جملوں پر شور شرابہ۔ رکن اسمبلی ملک وحید بھی سیٹ پر بیٹھ کر سخت جملوں کا تبادلہ کرتے رہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا پنجاب میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں لانے کا اعلان۔ حکومتی رکن ذوالفقار علی شاہ نے سڑک حادثات پر وزیر ٹرانسپورٹ کو کھری کھری سنا دی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر ڈپٹی اسپیکر ظہیر احمد چنر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس سوموار کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔
لاہور پولیس کی بروقت کارروائی گجومتا سے 2 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا ہونے والے ڈاکٹر بازیاب 8 اغواکاروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ شہر میں جرائم کی بڑی واردات کا ڈراپ سین، پولیس کا بر وقت ایکشن۔ گجومتا سے 2 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا ہونے والا ڈاکٹر بازیاب، پولیس نے ڈاکٹر کو اغوا کرنے والے گروہ کے 8 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اغوا کار مغوی ڈاکٹر والی نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک خاتون کے کزن نکلے۔ گروہ یونیورسٹی میں صاحب حیثیت طالب علموں کو ریکی کر کے اغوا کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ خرم اور اس کا ایک کزن ہے، ان دونوں کی ایک فرسٹ کزن اسی یونیورسٹی میں جس میں ڈاکٹر احسن پڑھتا تھا، اس میں وہ زیر تعلیم تھی، اور وہ ایک پلاننگ آپس میں یہ کر رہے تھے دونوں مل کے کہ جو اچھے گھر کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو اچھی گاڑیوں پہ آتے ہیں، وہ کون کون ہیں، ہمیں ہر صورت گھر کے لیے پیسے چاہیے یا ہمیں ان کو رقم ہم نے ان سے لینی ہے، چاہے وہ کرائم کے تھرو ہو چاہے کڈنیپنگ۔ تو انہوں نے آپس میں ایک پلاننگ کی کہ ہم جو اچھے گھروں کے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو کڈنیپ کریں گے۔ نجی میڈیکل کالج کے ہاؤس آفیسر ڈاکٹر احسن کے اغوا کی واردات چند روز قبل ہوئی۔ کار سواروں نے ڈاکٹر احسن کو ہسپتال جاتے ہوئے اٹھایا اور اپنے ٹھکانے پر لے گئے۔ اغوا کاروں نے ڈاکٹر احسن کے اہل خانہ سے 2 کروڑ تاوان کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اس کی طرف چھلانگ مار کے اس سے تھوڑی سی لڑائی ہوئی ہے میری اس کے ساتھ، اسی اسنا میں وہ نیچے گرا ہے۔ گرنے کے بعد اس سے جو اس کے ہاتھ میں گن تھی اس سے وہ گن فائر ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اس کے بعد حواس باختہ ہونے کے بعد میں نے اس کی جب گردن پکڑی ہے تو اس کے بعد اس نے مجھے چاروں دروازے کھول کے باہر جب لے کے آیا تو اس کا دوسرا ساتھی سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ تو اتنی دیر میں نے وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ان دونوں نے مجھے اغوا کیا ہے، اور اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ میں ادھر جو لوگ تھے ان کو اکٹھا کر لیا، اور اتنی دیر میں جب انہیں پتہ لگا کہ 15 پہ کال ہو گئی ہے اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کے ذریعے اغوا کار نیٹ ورک کو پکڑا گیا۔ جس گاڑی پہ یہ اغوا کرنے آئے تھے 4 بندے جو تھے وہ ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے یونیورسٹی کے باہر آئے، اور 3 بندے جو تھے جس گھر میں ان کو رکھا گیا وہاں پہ موجود تھے۔ جو 4 بندے تھے جو ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے وہاں پہ آئے وہ ایک ویگن آر گاڑی میں آئے تھے، اور اس ویگن آر گاڑی کو ہم نے ٹریک کیا تو وہ خرم لطیف نامی بندے کے نام پہ رینٹ پہ نکلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے خرم کے تھرو آگے گھر کا رینٹ کا ایگریمنٹ نکالا، تو پھر گھر کا رینٹل ایگریمنٹ بھی اس میں بھی خرم انوالو تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ہوئی تو پھر ہم نے خرم کو ٹارگٹ کیا اور خرم کو اریسٹ کیا۔ پولیس کے مطابق اغوا کاروں کی رشتہ دار نجی یونیورسٹی میں زیر تعلیم لڑکی کا دوران تفتیش خاتون کا واردات میں کوئی کردار سامنے نہیں آیا۔ اب آپ کو بتائیں لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 588 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ لیسکو ٹیموں نے 40 بجلی چوروں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 40 بجلی چور گرفتار، 588 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ بجلی چوروں کے خلاف 195 مقدمات درج، 2 کروڑ 38 ہزار روپے کے ڈیٹیکشن بلز چارج۔ انسداد بجلی چوری مہم کو 391 روز مکمل ہو گئے، 1,36,321 مقدمات درج۔ لیسکو ٹیموں نے 42,843 بجلی چوروں کو گرفتار کروایا۔ بجلی چوروں کو اب تک 15 کروڑ 57,51,408 یونٹس چارج کیے جا چکے، جن کی مالیت 5 ارب 70 کروڑ 22,42,163 روپے ہے۔